خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے لندن اسٹوڈیوز سے ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں پاکستان میں عدالتی محاذ پر ہونے والی ڈیولپمنٹس اور سیاسی معاملات میں ہونے والی گرما گرمی پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز صحافی و تجزیہ نگار محمد خضر بھٹا صاحب، اور ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے شاہد اقبال بھٹی صاحب نے، جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا پہلا سوال شاہد اقبال بھٹی صاحب آپ سے ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور سابق وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے پی ٹی آئی پر الیکشن ملتوی کرانے کی سازش کا الزام لگایا ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو انتخاب ہمیں چاہیے۔ اب فیصل کریم کنڈی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ وہ جنہیں انتخاب کا نام سن کے بخار چڑھ جاتا تھا، اب وہ انتخاب کے گھوڑے پر فوری طور پہ سوار ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ایک دم تبدیلی کہاں سے، کیسے اور کیوں؟ مقیم صاحب بہت شکریہ، آپ کے ویورز کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی کریٹیکل کوسچن آپ نے کر دیا۔ دیکھیں، وہ پی ٹی آئی کی ایک پٹیشن تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس میں جو ججز کے ریمارکس آئے ہیں اور جس جج نے وہ ریمارکس دیے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اور اسی کے ریفرنس کے اگینسٹ آج شام 5 سوا 5 بجے نواز شریف صاحب نے ایک خطاب کر دیا ہے جس میں انہوں نے 8 فروری کو دوبارہ ملنے کے بارے میں عوام کو کہا ہے۔ تو میں تو پاکستان میں پہلے دن سے 1 سال سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک چارٹر آف پاکستان نہیں ہوگا، اور چارٹر آف اکانومی از دا انٹیگرل پارٹ آف دیٹ ون، جب تک وہ نہیں ہوگا تو ہمارے لیے یہ جو انتخابات ہیں یہ تو سلیکشن کی طرف ہی جا رہے ہیں، جیسے 2018 میں ہوئے تھے 2024 میں ہو جائیں گے۔ تو وہ یہ بلاول بھٹو کا چیخے مارنا اور بار بار سلیکٹڈ کا لفظ کہنا، اور زرداری صاحب کا الیکشن کی بات کرنا، اور لاڈلے کے لیے عمران خان کا نام لینا، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک گنجل ہے جو سلجھنے کی بجائے کہ نواز شریف صاحب آئے تھے، ان کو آئے ہوئے تقریباً کچھ 60 دن کے قریب ہو جائیں گے، ان کو 55 دن سے زیادہ ہو گئے پاکستان آئے ہوئے۔ ان کا کل وہ کیس جو آخری کیس تھا وہ اس سے بھی وہ بری ہو گئے۔ تو آج مجھے خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے ٹیلی ویژن پہ کہ ان کے بال وغیرہ اتر چکے ہیں اور وہ بڑے بوڑھے لگ رہے ہیں اور بڑے ٹینس لگ رہے ہیں شکل سے، لیکن مجھے آج ان کے خطاب پہ دکھ ہوا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اور دنیا میں کہیں پہ رہتے ہوئے اگر آپ کے خلاف ظلم ہوا، جبر ہوا، یہ باتیں میاں صاحب لندن میں بھی کر رہے تھے، جانے سے پہلے بھی کر رہے تھے، 2017 میں جب وہ نااہل ہو گئے تب بھی کر رہے تھے، آج بھی وہی باتیں کر رہے ہیں۔ یا تو کھل کے نواز شریف صاحب شہباز شریف کو بتائیں کہ بیانیہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی الیکشن لڑتی ہے نہیں لڑتی، بلا دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا، نون لیگ کے لیے بالکل اوپن فیلڈ ہے۔ میں پلے فیلڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوپن یعنی کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے نون لیگ کا پنجاب میں اسپیشلی، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں تو نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں بن سکتی، ان کو 80 اور 100 کے قریب سیٹس ان کے پاس وننگ کینڈیڈیٹس، اور ان کو امید ہے کہ ہمیں 100 مل جائیں گی۔ وہ کہنے کو تو 200 کہہ دیں، لیکن 100 مل جائیں گی، 80 اور 100 کے درمیان سیٹس ہوں گی، اس سے کولیشن گورنمنٹ ہی بن سکتی ہے جو پی ڈی ایم کی پہلے بنی تھی۔ اسی لیے زرداری صاحب ہاتھ ہولا رکھ رہے ہیں اور بلاول بھٹو صاحب وہ رگڑا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ فیصلہ کہہ رہے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب نے الزام لگایا ہے، اب 8 فروری کو الیکشن ہونے کے بینیفیشری نون لیگ ہی ہے۔ اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑی لوزر بھی نون لیگ ہوگی، کیونکہ نواز شریف صاحب آزاد ہو گئے، ان کی نااہلی ختم ہو گئی، کیسز سے وہ بری ہو گئے۔ تو پی ٹی آئی نے، میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کو ڈیلے کروانا پی ٹی آئی کے حق میں ہے۔ آج سے نواز شریف کے آنے سے پہلے تک الیکشن کی کمپین چلانا اور الیکشن کی ڈیمانڈ کرنا، یہ پی ٹی آئی کے حق میں بہتر تھا کہ نواز شریف صاحب نہ اہل رہتے، پاکستان نہ آتے، نہ ان کے کیسز ختم ہوتے، نہ نون لیگ میدان میں ہوتی، اور اگر پی ٹی آئی بین ہو جاتی تو دونوں پارٹیز ختم ہو جاتی اور الیکشن التوا کا شکار ہو جاتے۔ یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بھی بتا رہا ہوں، تجزیہ بھی بتا رہا ہوں، اور 50% انفارمیشن بھی بتا رہا ہوں۔ نون لیگ بالکل الیکشن کے حق میں ہے۔ پیپلز پارٹی کا تو وہ اپنی سپیس مانگ رہی ہے کہ وہ جتنا مرضی رو پیٹ لے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بلاول کی سمجھ نہیں آتی
کہ وہ ان کو شیخ شیزہ بلورانی کہتے تھے, کبھی وہ کے پی کے میں بھی پھر رہے ہوتے ہیں, وہی باتیں وہ نون لیگ پہ الزام لگاتے ہیں, خود وہی کام کرتے ہیں, بلوچستان بھی جاتے ہیں, نون لیگ پہ الزام لگتے ہیں. اصل کام ہے پنجاب کی بیٹل. پنجاب کی بیٹل میں پنجاب کے ہائی کورٹ میں ہی وہ پٹیشن دائر ہوئی کہ آر او کو آج ٹریننگ سے روک دیا گیا, اور جب ٹریننگ سے روک دیا جانے کا, آپ دیکھیں کتنا بڑا المیہ تھا. ہم کل بیٹھے ہوئے تھے نون لیگ کے دوستوں کے ساتھ, وہ تو کہتے ہیں 100% 15 تاریخ کو الیکشن شیڈیول آ جائے گا. الیکشن شیڈیول سے پہلے آر او کی ٹریننگز کرنا اور الیکشن شیڈیول کا نہ آنا اور اچانک آر او کی ٹریننگ کو بند کر دینا, اور اس کے بعد آج نواز شریف صاحب کا سپیچ کرنا, اور اس کے بعد یہ ہائی کورٹ سے یہ الفاظ آ جانا, یعنی فیصلے میں یہ الفاظ آ جانا کہ الیکشن سے پہلے ہی یہ متنازع الیکشن ہو چکے ہیں, لہٰذا کروڑوں روپے اس پہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ باتیں میں اور آپ, ہم سب لوگ جو بھی فائنینشیل اور اینالسٹ ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں, وہ یہ باتیں کرتے رہے کہ پاکستان میں اربوں خربوں روپے لگا کے اگر الیکشن کروائے جائیں اور وہ کریڈیبل نہ ہوں, تو پھر یہ تو کاکڑ صاحب نے اور نقوی نے, یہ پنجاب گورنمنٹ اور کاکڑ صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ سنبھال لی ہے, اور اتنے بڑے بڑے ایگریمنٹس انہوں نے سعودیہ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ کر لی ہیں. ڈے ٹو ڈے تو یہ گورنمنٹ چلا رہی ہے. تو کیا پولیٹیکل جو گورنمنٹ آئے گی, چاہے وہ نون لیگ کی ہو یا پی ٹی آئی, تو اب آئے گی نہیں, یا پیپلز پارٹی یا ہنگ پارلیمنٹ بن جائے, تو اس کا فائدہ عوام کو کیا ہوگا؟ اگر آج نواز شریف صاحب یہ پیٹ رہے ہیں کہ 5 والی روٹی 25-30 میں کس نے کر دی, تو بھائی آئی ایم ایف نے کی نا. آئی ایم ایف سے قرضے کس نے لیے؟ چاہے آپ نے لیے, چاہے عمران خان نے لیے, چاہے اس سے پہلے گورنمنٹس نے لیے. قرضوں پہ یہ ملک چل رہا ہے. تو دوبارہ پولیٹیشین آ کے قرضوں پہ, دیکھیں یہاں پہ سیاستدان خرید و فروخت میں شامل ہیں. ہماری جو جوڈیشری ہے, آپ کا پروگرام نہ بند ہو جائے اور میں نہ اندر ہو جاؤں, وہ جو ہے وہ پوری کی پوری ٹریڈنگ میں شامل ہے. ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس میں اور خرید و فروخت میں وہ بھی شامل ہے. اور جو ملک میں باقی کام تھوڑا سا ایڈمنسٹریشن کا رہ گیا ہے, وہ افواج پاکستان اور فینانس کو سنبھال رہی ہے. 4 منسٹریز کو لک آفٹر, انٹیریئر ہو, فارن ہو, فائنینشیل ہو, اور جو کمپنی ملک کے اندر ہو انتشار ختم کرنے کے لیے, تو یہ ساری دفاعی منسٹری ہو, یہ 4-5 مین منسٹریز تو افواج پاکستان کی ٹو کے ساتھ چل رہی ہیں. تو یہ پولیٹیشین آ کے دوبارہ کریں گے کیا؟ نواز شریف آ جائیں, شہباز شریف آ جائیں, زرداری صاحب آ جائیں, یا عمران کو آج جیل سے نکال کے واپس ان کو بھی معاف کر کے لایا جائے, ملک چلائیں گے کیسے؟ یہ ہمیں کھوکھلے نعرے نہیں چاہیے, ہمیں بیانیے نہیں چاہیے, ہمیں منشور چاہیے. منشور کس کے پاس ہے کہ پاکستان کا قرضہ کیسے ختم ہوگا, ملک کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے جی, آپ نے بیانیے کی بات کی. اب میں خضر صاحب آپ کی خدمت میں جو سوال پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ انتقام نہیں بلکہ حساب لیں گے. اب یہ نیا بیانیہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ یہ کر پائیں گے اور کیسے کر پائیں گے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ وکیم صاحب آپ کا مجھے اپنے پروگرام مدعو کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آج میں اسپیچ سن رہا تھا میاں صاحب کی, اور ظاہر ہے میں نے وہ اسپیچ پوری سنی, اور اس میں ایک لفظ میں نے غور سے سنا. اس کے اوپر کچھ ہسٹری انہوں نے بیان کی, اس کے بعد کچھ کرنٹ ایشوز کے اوپر انہوں نے باتیں کی, پھر اپنے ساتھ جو ہوا 2018 میں جو زیادتیاں ہوتی رہی اس کے اوپر بات کی. مطلب گلے شکوے بھی ہوئے اس میں, اور کچھ فیوچر کی پلاننگ بتائی. کچھ نوجوانوں کو فیوچر دکھانے کے لیے, بہتر مستقبل کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے پلانز ہیں جو کہ مجھے بھی لگا کہ نئے پلانز ہیں. وہ پرانے پلانز ہیں جو چل رہے تھے, وہی پرانی والی باتیں جو سنتے آ رہے تھے کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنے ہر تقریر میں بات کرتے ہیں, دہراتے ہیں ہر بات. اسی طرح میاں صاحب بھی آج اسی طرح دہرا رہے تھے. لیکن سب سے بڑی بات مجھے دیکھنے کو ملی وہ ایسی کہ آج کل الیکشن کے ڈیلز چل رہے ہیں, الیکشن کی کمپینز کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک تو پی ٹی وی کے اوپر ان کی تقریر نشر ہونا لائیو, ایک یہ بہت بڑا سوال نشان ہے کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کسی سیاسی پارٹی کی تقریر کو کس آئین کے تحت آپ اس کو ایک جو ہمارا پاکستان کا ایک سرکاری میڈیا ہے اس کے اوپر دکھا رہے ہیں. دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ جب کوئی لیڈر تقریر کرتا ہے, جب کسی لیڈر کو ایک عوام اس کا جس طرح سننے میں آ رہا تھا کہ جب واپس آئے گا تو عوام ان کی طرف جو ہے راغب ہوگی, ان کی طرف جائے گی, ان کے پیچھے سٹینڈ کرے گی, تو ان کا آنا اس ٹائم مینار پاکستان میں جو عوام کا ہم نے جمع غفیر دیکھا اس میں کوئی فرق نہیں تھا اتنا کہ وہ عوام اتنی زیادہ تھی. لیکن جس طرح بھی وہ پاس ہو گیا, جی ٹھیک ہے, اچھا جلسہ ہوا, میاں صاحب واپس آ گئے تو پارٹی میں جان آ گئی ہے. لیکن کچھ وقت ان کی خاموشی, اور پھر آج کی جو ان کی اسپیچ ہے, مطلب یہ دوسری دفعہ پاکستان آنے کے بعد ان کی یہ دوسری اسپیچ ہے قوم سے سوشل میڈیا کے ذریعے,
بہت افسوس ہوا مجھے جب 1.9 کے ان کے ویورشپ تھی مریم صبا لائیو پیج کے اوپر. تو یہ پورے پاکستان سے ان کے چاہنے والے لوگ ہیں. خیر یہ تو ان کا اپنے پارٹی کا معاملہ ہے کہ یہ مقبولیت کہاں تک کیسے الیکشن کا ریزلٹ ہوتا ہوا دیکھیں. جو کچھ عرصہ پہلے ابھی الیکشن نہیں ہوئے ہیں لیکن ریزلٹ سامنے ہیں. ایک تو ان کی جو اسپیچ تھی اس میں یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب اس ٹائم بیانیہ اس ٹائم ڈھونڈ رہے ہیں, بیانیہ کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ایسا مضبوط بیانیہ ان کے ہاتھ لگے جس سے وہ عوام میں دوبارہ مقبول ہو سکے. اسی طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کس طرح سے اپنے آپ کو سٹینڈ کرتی نظر آتی ان تمام باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ, کس طرح سے وہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے اوپر تنقید کرتی ہے. بلاول صاحب کچھ بیان دیتے ہیں, زرداری صاحب کچھ بیان دیتے ہیں, اور زرداری صاحب اپنے بیٹے کے جو بھی اگر وہ جذباتی بیان دیتے اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں یا پھر اختلافات کی چیزیں سامنے آتی ہیں. نو ڈاؤٹ اس ٹائم عوام کے پاس آپشن نہیں ہے کسی کو, کیونکہ ہر وہ جماعت ہر وہ پارٹی اس ٹائم دوبارہ اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہی ہے, اور عوام کے پاس آپشن صرف یہی ہے. ہاں بلاول صاحب بار بار بات کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ موقع دیا جائے, مجھے ایک دفعہ چانس دیا جائے, ہماری جو پرانی سیاسی حربے ہیں, پرانے سیاسی بزرگ ہیں, ان کی جو انتقامی سیاسی کاروائی ان کو ختم کر کے ایک دفعہ مجھے موقع دیا جائے. تو یہ کہیں نہ کہیں اب لگتا ہے کہ عوام اگر آپشن نہیں ہے تو خان صاحب کے لیے ظاہر ہے جس طرح سے مشکلات کھڑی کی گئی ہیں. شیر عبد المجید صاحب کو آج گرفتار کیا گیا. ایک تو ملک میں اس طرح سے ناگہانی صورتحال جو چل رہی ہے جس میں وکلا تحریک چلنے کا بھی مسئلہ ہے, میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا. لیکن اس ٹائم جو حالات بن رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کریں گے, اور بلاول صاحب جو ہے یا زرداری صاحب کس طرح سے اپنی اسٹریٹجی لے کے چل رہے ہیں. تو نو ڈاؤٹ نون لیگ کی پنجاب میں مقبولیت کی بات کر رہے تھے بھٹی صاحب, اس میں پنجاب میں مقبولیت تو ہم ویسے دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا کہ جو جلال پور جٹا میں جلسہ ہوا تھا مریم صاحبہ کا, گجرانوالہ میں بھی ہوا, وہاں پہ ہم نے کچھ چیئرز دیکھی خالی تھی. عوام کا اتنا جو ہے جس طرح سے سننے میں آتا تھا کہ عوام اکٹھی ہو جاتی ان کو سننے کے لیے, وہ ایسا کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ ابھی عوام میں گئے نہیں ہیں اس طرح سے. فی الحال یہ اپنی کنونشنز کر رہے ہیں, ورکر کنونشنز ہیں ان کی, کارنر میٹنگز چل رہی ہیں جس میں فی الحال یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ابھی عوام میں جانا باقی ہے. عوام میں جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. اور پنجاب میں جہاں تک رہا سوال کہ نون لیگ کو کوئی کمپیٹ نہیں, پنجاب میں جنوبی پنجاب کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ زور ہے. اور اسی طرح سے جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہر گھر سے, ہر علاقے سے, ہر سٹی سے, ہر حلقے سے کون سی جماعت مقبول ہے, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. جس کو ہم جتنا بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کریں, جتنا بھی ہم یہ سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں, پاکستان انصاف کوئی بھی امیدوار نہیں ہے, یہ بالکل ہمارے آپ ہم اپنے آپ کی ضرورت ہے یا پھر اپنے دیکھنے والوں کو سے پلانے کی بات کرتے ہیں. لیکن حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا نام لیتا ہے, جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھاتا ہے, اس کو اگلا سٹیپ یہ اٹھانا پڑتا ہے کہ یا تو اس کو جیل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا اس کو نظر بندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں ہم بات کرتے ہیں آزادی کی, جمہوریت کی, اور یہ صرف باتیں تھیں جو کتابوں میں پڑھتے آئے تھے ہم, کہ کتاب میں پڑھایا جاتا, بچے تھے انگلیاں پکڑ کر کے پڑھاتے تھے کہ جی پڑھیں آپ, یہ جی پاکستان ایسا ہے, پاکستان تو جنت ہے ہمارے لیے. نو ڈاؤٹ جنت ہے, لیکن اس جنت میں اس طرح سے شیطان کہاں سے آ گیا ہمیں نہیں سمجھ آتی. اور میں کھل کے بات کرنے والا ہوں, مجھے نہیں پرواہ کہ کوئی کسی کے کوئی کیا اس میں کر سکتا ہے. ہاں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھا آج پاکستان کی جس طرح سے آئین کو مختلف اپنے مفاد کے لیے, اپنے فائدوں کے لیے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے, آئین کی توہین کی جاتی ہے. کہاں پہ ہیں وہ چیزیں جو میاں صاحب کو پہلے 18 میں آپ نکال دیتے ہیں, ان کو اتنے الزامات لگا کے آج وہی بریوں کے سامنے بیٹھے ہیں. 4 سال میں جو ایکسپینس ہوئے ہیں یہ کس نے پے کرنے, عوام ہمارے ٹیکسوں پہ ہوتے رہے. ایف آئی اے کیا کرتی رہی ہے وہاں پہ, کس طرح سے جوڈیشری کام کرتی رہی, کس طرح سے ان کو آخر ان کا تو 4 سال کا کیریئر, ان کو جو سزائیں ہوئی وہ اس کا حساب کس نے دینا, اسی عدلیہ نے دینا ہے. اب جو عدلیہ یہ ان کو سزائیں ان کی جو ہے بری کر رہی ہے, ان کو باعزت بری کر رہی ہے, یا یہ عدلیہ صحیح تھی یا وہ عدلیہ صحیح تھی, ہم کس سے سوال کریں, ہم کس کے اوپر یقین کریں کہ کیسز بنانا کس کا کام تھا, کس نے ان کو جو ہے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا. آج میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی اور میں مظلوم تھا اور میں مظلوم ہوں. کل خان صاحب ہوں گے, باہر آئیں گے, وہ کہیں گے میں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا. اس کا جواب کون دے گا, کون ہی دبس ہے. ٹھیک ہے جی, میں یہ چاہتا ہوں. اچھا یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. میرا اگلا سوال یہ ہے جناب, یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی والے کیس میں سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو فریق بنانے کی درخواست کس حد تک اہمیت کی حامل ہے, کس حد تک سنجیدہ یا خطرناک ہو سکتی ہے؟ مقیم صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس کے تھوڑی دیر بعد ایک میمو گیٹ آنا شروع ہو گیا تھا, اور جس میں نواز شریف صاحب
گئے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن ایک کریکٹر سامنے آیا تھا. اس وقت بھی کیانی صاحب آرمی چیف تھے, تو انہوں نے اپنے کچھ یہ اسی طرح کے ان کے بارے میں باتیں ہوئی اور ان کو عدالت نے طلب کیا, تو انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ بھیج دیا. آپ کو یاد ہوگا, ہماری عوام کا حافظہ بہت کمزور ہے, میں ریفریشر کورس کروا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو. تو نام لینے سے, وہ تو خان صاحب نے بھی نام لیا کہ باجوہ صاحب کو پیش کیا جائے گواہ کے طور پہ, وہ لے رہے ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ باریاں لگی ہوئی ہیں. مجھے عدالتی فیصلوں سے لگتا ہے کہ اگر ایک طرف نواز شریف صاحب کو بقول خضر جو بات کر رہا ہے کہ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری عدالتوں کے اندر یا تو جو لائر ہیں وہ ایجنٹس ہیں, یا کچھ میں معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں, مجھ پہ جو مرضی ایلیگیشن لگا دیں, لیکن مجھے ججز کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ نظریہ ضرورت کو ہم 25 سال سے سن رہے ہیں, مر چکا ہوا ہے, وہ بار بار زندہ کیسے ہو جاتا ہے, اور مخصوص ججز میں ہوتا ہے, اور وہ ہر پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ججز چلے, ہماری فوج تو باجوہ صاحب نے اتارا نواز شریف صاحب کو بقول ان کے, اور فیض صاحب نے اتارا, پھر انہوں نے عمران کو اتار دیا. ججز ہماری عدلیہ کر رہی ہے, عدلیہ 150 پوائنٹس نیچے جا چکی ہوئی ہے. ہماری فوج کا شمار دنیا کی بہترین فوجوں میں ہوتا ہے, دنیا تو اس کو مانتی ہے نا, ہماری جوڈیشری کو کوئی نہیں مان رہا. تو جو مجھے لگتا ہے بیلنسنگ ایکٹ جو پلے ہو رہا ہے نا ججز میں, کہ کل نواز شریف صاحب کو بری کیا جاتا ہے, آج ان کی پٹیشن پہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے نا وہ سٹے دے دیتی ہے کہ نہیں یار, آر اوز کی ٹریننگ نہیں ہونی, ہمیں ڈاؤٹ ہے ایسے الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. تو ہماری اصل میں پرابلم جو نواز شریف صاحب رونا پیٹنا اپنا کر رہے ہیں, وہ جائز ہے ناجائز ہے, وہ معاف کر دیا, ان کو مکے مدینے میں گالیاں پڑی, ہر جگہ پہ پڑی, لیکن انہوں نے ایک بات آج کی سپیچ میں جو مجھے پسند آئی, مجھے ان کی سپیچ پسند نہیں آئی رونے پیٹنے والی, ایک بات انہوں نے ضرور عوام کو کہہ دی ہے کہ بھئی آپ نے یہ مہنگائی کے بت اگر توڑنے ہیں, تو انہوں نے یہ نہیں کہا آپ نون لیگ کو موقع دیں, آپ غور کریں, ان کی سپیچ کو غور سے سنیں. انہوں نے کہا 8 کو ملاقات ہوگی, آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے آپ نے انتخاب اس کا کرنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ووٹنگ سے پہلے ایک سما پیدا کیا جاتا ہے, اس میں ہماری جوڈیشری کا مین رول ہے. ہمیں یوں فیل ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پتھر پہ لکیر 8 دے دیا, اب پیپلز پارٹی پتھر پہ لکیر پہ چل رہی ہے. یار بندیال صاحب نے بھی تو ایک ڈیٹ دی تھی نا, کل کو کوئی اور پٹیشن آ جاتی ہے. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب خط لکھا کرتے تھے بندیال صاحب کو, اب ہمارے جسٹس احسن صاحب ان کو خط لکھ رہے ہیں. تو ہماری عدلیہ اتنی کمزور ہے کہ ان کے جو فیصلے ہیں, ہمارے ججز کی کریڈیبلٹی عوام میں زیرو ہو چکی ہے کہ بڑے سے بڑا فیصلہ بھی, اب بھٹو صاحب کا بھی فیصلہ چل رہا ہے, تو وہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. ابھی خضر بات کر رہا تھا کہ 1.9 کے, بھئی سوشل میڈیا نے تو عمران خان کو بروا دیا, تو کل کو نواز شریف صاحب بھی مل جائے. بات یہ ہے کہ عمران خان کا ووٹ 2 کروڑ تک پہنچ چکا ہوا ہے, اس کو پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا تھا تقریباً 2.25 کروڑ, جو نئی رجسٹریشن ہوئی 18 سال سے بچے اوپر گئے, وہ اس میں سے 80% انہوں نے پی ٹی آئی مائنڈ سیٹ کے بچے ہیں, جو آپ کو اور ہمیں پتا ہے. یعنی اس کا والیوم آف ووٹس جو بڑھ کے 2 کروڑ ہو چکا ہے. اب بات رہی پی ایم ایل این کی, پی ایم ایل این کو پڑا تھا 1.25 کروڑ ووٹ, پی ایم ایل این کا ووٹ بڑا نہیں ہے, تو اگر میں کم بھی نہ کروں تو اب 1.25 کروڑ اور 2 کروڑ کا مقابلہ ہے. اب ووٹنگ میں, ووٹرز کے میں جو میرے تجزیات ہیں, اب اگر اس میں ووٹر گھر سے نہیں نکلتا تو پی ٹی آئی کا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کریڈیبل الیکشن نہیں رہتے, ان کے پاس تو بندے ہی نہیں ہے کھڑا کرنے کے لیے. تو نون لیگ اگر 1.25 کروڑ ووٹ لے کے اگر پاکستان کو آ جاتی ہے اقتدار میں, اور پاکستان کو بچانے کی نواز شریف صاحب کوشش کرتے, تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کیا بلاول بھٹو زرداری ایک نئی گیم نہیں کھیلیں گے جو انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف کھیلنے کی کوشش کی, اور پی ٹی آئی نے مل کے, زرداری صاحب آج لیک کر رہے ہیں, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے مل کے یہ سارے کام کیے ہیں, نون لیگ کے خلاف بھی کیے ہیں, اور بعد میں اس میں بھی کیے ہیں جو عدم اعتماد ہوا. تو پاکستان میں پالیٹکس یا تو بزنس ہے یا گیم ہے, سروس ٹو دا ہیومینٹی بھی نہیں ہے اور سروس ٹو دا پبلک بھی نہیں ہے. تو لہٰذا میں تو کہتا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ الیکشن کینسل کر دیے جائیں, اور کٹا کٹی نکال کے پاکستان کو 5 سال کے لیے اس طرح چلنے دیا جائے تاکہ پاکستان ٹھیک ہو, اس کے بعد ان کو موقع دیا جائے الیکشن کا. اچھا سر, آپ کا پوائنٹ تو آ گیا, لیکن اب میں خضر بھٹو صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب یہ شیر افضل مروت کو آج لاہور سے گرفتار کیا گیا,
یہ کوئی نہ تو بہت بڑے وکیل تھے، نہ کوئی بڑے سیاسی رہنما تھے، کیا اب یہ نگران حکومت ان کو لیڈر بنا کے رہے گی یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بات تو اب واضح ہے کہ آج مروت صاحب آئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، وکلا ان سے اپنے کنونٹ سے انہوں نے خطاب بھی کیا، اور وہاں پہ ان پہ ظاہر جو میٹنگز تھی ان کی، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے واضح طور کے اوپر اپنا موقف انہوں نے رکھا. لیکن یہ بات ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کہیں یہ تقسیم کی جا رہی ہے کے پی کے اور پنجاب میں، پشتون اور پنجاب میں، ہم، کہ جی اگر وہ کے پی کے میں ہیں جو بیان دے رہے ہیں وہاں پہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور جیسے بھی وہ پنجاب میں آتے ہیں جیسے بھی وہ باہر نکلتے تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے 3 MPO کے تحت. ایک تو یہ ایک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جنا کے اوپر یہ اب ان کی گرفتاریاں یا جس طرح سے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، یہ کس کے تحت اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ فی الحال میرے خیال میں سامنے آنی چاہیے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں. اور جان رہا ہوں کہ جس طرح سے چاہے ان کے حملے ہیں، ان کے کچھ فکرات ہیں، ان کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ وائرل ہوئی ہیں ایک مزاح کے طور پہ، کسی طنز کے طور پہ، لیکن نظر آئی ہے تو صاحب ہیں. اور یقیناً اس کے پیچھے اسٹینڈ عوام اسی لیے جس طرح سے کر رہے تھے پہلے لوگ، اسی طرح اس کو بکلا اسٹینڈ کر رہے ہیں، اسی طرح ان کے چاہنے والے جو کسی بندے نے جان ڈالی ہے تو آپ کو اسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تو وہ شیخ مروت صاحب ہیں. لیکن ان کے کچھ الفاظ تھے جو کہ انہوں نے چند دن پہلے ایک جلسے میں کہے تھے کہ وہ میں نہیں دہرانا چاہوں گا کہ مناسب نہیں ہے وہ الفاظ، کہ انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ آئیں اور اس طرح سے میرے ساتھ اسٹینڈ کریں. تو میرے خیال میں ان کے کچھ چیزیں جو ہے وہ جذبات میں کہے جاتے ہیں جو کہ کنٹرول کرنا چاہیے. یہ وقت ایسا ہے کہ تمام کو فی الحال سے کسی بھی ادارے کے اوپر انگلی اٹھائیں گے اور کسی کو بھی آپ کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے تو ٹائم میں الیکشن کسی قسم کے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا یہ شفاف الیکشن ہے. اور ایک چیز اور ہے جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ الیکشن کے دوران کچھ دن پہلے، الیکشن کے دنوں میں، الیکشن کے ٹائم حالات بہت زیادہ سنگین ہوتے نظر آ رہے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو اور اس حالات سنگین ہونے کے بعد، الیکشن کا ٹیسٹ ہونے کے بعد، اس کے بعد جو بھی حکومت بنتی ہے، جو اس ٹائم کنٹروورٹ ہے، الیکشن کمیشن وہ کلیئر نہیں. الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کا جو نشان ہے اس کو الاٹمنٹ ابھی 10 دن گزر کے الاٹ نہیں ہوا، اس کو اوپر بیٹھا، ہم، پھر اس کے دہشت گردی کے حوالے سے جو سیکورٹی کے مسائل ہیں اس کو کلیئر نہ کرنا، فنڈز کلیئر نہ کرنا، اس کے بعد تمام اداروں کو اپنے آپ کو سٹینڈ نہ کرنا کہ اس صورتحال میں جو ہے وہ پاکستان کو اب اس ٹائم نئی حکومت کی ضرورت ہے، اس میں سٹینڈ نہ کرنا، یہ ایسی خطرے کی گھنٹی ہے کہ اس کے بعد جو بھی حکومت آنی ہے اس حکومت کے خلاف جو سٹینڈ ہوگا اپوزیشن کا، جو سٹینڈ ہوگا اس عوام کا، ان پارٹی ورکرز کا، اس حکومت کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. یہ بات ابھی لکھ لے گی، الیکشن شفاف نہیں کہلائے جائیں گے. جو اس ٹائم کنٹروورشل حالات چل رہے ہیں آپ کو واضح کرنا چاہیے، عدلیہ کو اپنا دامن صاف کرنا چاہیے. یہ وہ وقت ہے. اسی طرح سے تمام جو ادارے ہیں ان کو اپنا دامن صاف کر کے عوام کے سامنے بیٹھنا چاہیے کہ ہم اس چیز میں ملوث جی نہیں ہیں. سب سے اہم کردار ہے اس ٹائم الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن صرف ایک پارٹی بنی، اس کے بعد نگران حکومت، جو کہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ نگران حکومت کا واقعی اسی طرح ہاتھ ہے کہ جیسے یہ سپورٹ ہے اپنے سمجھنے والوں کو. مختلف پارٹیز ہیں لیکن دو اہم جو کہ پنجاب کے دیکھیں کس کو پیارے اور باقی کس کو پیاری ہو چکی ہے نگران حکومت. تو نگران حکومت کے اوپر تو سوالات. نگران حکومت صرف ایک نام کی حکومت رہ گئی ہے. میرے ایک جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ کوئی مجسمہ اٹھا کے اس کو رکھ دیا گیا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی بھی کام نہیں ہے. ہاں، اور ان کا اشارہ صرف ایک طرف ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے بس رگڑا لگانا، باقیوں کو آپ نے سیف لائن دینی ہے. تو میرے خیال میں بہت اچھا. اللہ نہ کرے میرا تھینک یو. ملک جاتے ہوئے نظر ہے جو کہ میں دیکھ رہا ہوں ایسا نہ ہو، لیکن کچھ وقت کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد حالات مزید سنگین کی طرف جائیں اس سے پہلے بہتر ہے کہ تمام ادارے، عدلیہ کو ضروری ہے، عدلیہ کو اور جو وکلا تحریک ہیں تو اس کا جو ہے وہ شروع ہونا کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے. اگر ایسا ہو گیا وکلا اور پھر پولیس کو اور اسی طرح سے اداروں کے اوپر جو ہے وہ قانون اور آپس میں یہ معاملہ شروع ہوا تو میرے خیال سے پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم لوگ صرف یہی دیکھیں گے کہ پاکستان میں کون سی حکومت ہے جو 5 سال پورے کرے گی اور پھر ہم اپنا پھلتا پھولتا پاکستان دیکھیں گے. تو بہت مشکل ہو رہا ہے اس ٹائم. بہت شکریہ سر. خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں خضر بھٹا صاحب اور شاہد اقبال بھٹی صاحب نے ہمارے ساتھ پاکستان کے عدالتی و سیاسی معاملات پر
اپنی رائے کا اظہار کیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔